ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ نہیں چل دے۔ تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو، جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دیا کرو، ایک یا دو یا تین۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، تو دیکھنا کیا ہوگا، یہ مجھے بعد میں بتانا۔ 10-12 دن کے بعد میری فون پہ بات ہوئی تو مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، کمزور سے لڑتے ہو۔ حسن سلوک فاتح عالم ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کم بن گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، اس نے اندر ہی نہیں گیا۔ کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، یہ بتا تجھے بتایا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا ہے۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ اتنے سے سلوک پر آپ کسی کا دل خرید سکتے ہیں۔ تو بھائیو، کمیوں اب اس دوا کو سارے رشتوں میں استعمال کرو۔ والدین ہیں تو ان کے آگے جھک جاؤ، ان کی شدت کو بھی برداشت کر لو۔ بہن بھائی ہیں، آپس میں محبت سے رہو، چیزوں پہ مت لڑو۔ اولاد ہے، اسے عزت دو، احترام دو، ان کی کمیوں سے درگزر کر کے برداشت کرتے ہوئے سینے سے لگائے رکھو، بڑے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ طنز مار دیتا ہے، زبان کا گندا بول آگ لگا دیتا ہے۔ رات بھی کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے انہیں سنایا تھا، تو ابھی بھی سناتا ہوں کہ میری زندگی ٹریولنگ میں گزر گئی۔ پچھلے کوئی 40 سال سے میں سفر خاص طور پر پاکستان کے سفروں سے نا ایک علم مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو ایسے ہی لطیفہ کہ ہمارے جو کلچر کو جانتے ہیں یا جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بڑی عجیب شاعری لکھی ہوتی ہے نا بھائی۔ تو میں نے میرا سکیچ سنا، جو میں نے دیکھ کے نا ایک پریزنٹیشن بنائی ہے۔ نئی بس ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ آئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گئی لطیفے کی بات۔ اب ایک بات سناتا ہوں جس نے ساری کمیوں کو پورا کر دیا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں جا رہا تھا رائمنڈ تبلیغی مرکز، تو پڑھتے کتاب پڑھ رہا تھا، میں تھک گیا، اگلی سیٹ پر میں تھک گیا، میں نے کتاب بند کی تو میں نے دیکھا ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس بس کے پیچھے 2 جملے لکھے تھے، وہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ پیچھے لکھا تھا دل برائے فروخت، کوئی وڈا ہی سخی بھائی، دل برائے بولو فروخت۔ نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ بھائیو بہنوں، میں کہا کرتا ہوں چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ کوئی عورت اپنا گھر آباد کرنا چاہتی، کوئی مرد اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، کوئی ماں باپ اولاد کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی اولاد ماں باپ کی محبت لینا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری ایک دھوبن تھی، اس کا نام تھا ماسی شریفہ، بڑی لڑکی،
موٹی بھی چنگی ساری تے قد بھی چھوٹا جہا بندہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بڑی مجھ سے بڑی ہیں، کہنے لگے بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں نے، لڑتی خود آپ تھی، تو مینوں کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاون۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ شیرنی ہیں، اگو تو بکریاں کھلوتی ہوندیاں بیچاریاں، تو میری بہن نے کاغذ پر کچھ لکھ کر نا ایسے ہی اس کو رول کر کے دیا کہ ماسی شریفہ یہ تعویذ بڑا طاقتور ہے اور بڑا گرم ہے، جب تیری لڑائی ہونے لگے نا تو تعویذ دانتوں میں دبا کے بیٹھ جاتے، تعویذ گرنے نہ دینا، یہ ڈھہ گیا نال تو مر جانا۔ اچھا اب اس نے کیا کیا، چپ کروایا۔ اب ہمارے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کیا تعویذ گنڈے جب تک کمزور ایمان والے ہیں، عاملوں کے پیسے ہی پیسے، کالا جادو کر دیا ہے، کالا جادو، وہ کالا ہے کتنے نام مراداں دا، وہ کالا چٹا نظر کے میں آ جاندہ ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، نفل پڑھو، دعا کرو، اللہ سے مانگو، یہ عاملوں کے چکر میں کبھی نہ پڑھنا، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد ماسی شریفہ آئی کہ بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی۔ تو یہاں پوری فیملیز بیٹھی ہیں، تو یہ تعویذ دے رہا ہوں مردوں کو، یہ دے رہا ہوں عورتوں کو، جب کوئی ہونے لگے اونچ نیچ تو چک مار کے بیٹھ جاوے، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ راستہ دو، ٹکراؤ نہیں، راستہ دو، جیتنے کی کوشش نہ کرو، ہار جاؤ۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہزاروں دفعہ کہ زندگی کے جہاد میں جو ہارے گا وہ جیت جائے۔ یہ الیکشن کی ہار جیت نہیں، زندگی کی جیت چاہتے ہو تو ہارنا سیکھ لو، بچوں کے سامنے بھی، بیوی کے سامنے بھی، خامند کے سامنے، ماں باپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ تم دیکھتے عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ تو جن نوجوانوں کے والدین یہاں ہیں، اللہ کے واسطے ان کے پاؤں دھو کے پیو کہ اس میں ایک لگ گئی نا دعا ماں کی یا باپ کی، اللہ کی قسم ایسے جاؤ گے جیسے یہ جاتے ہیں تمہارے راکٹ فضا میں، ایسے اللہ عزت رزق ہر چیز کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، جو دکھ ان کو ملتا ہے اولاد سے وہ دکھ ہی بد دعا بن جاتا ہے۔ اب نے کہا میں جنت میں گیا تو مجھے تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ صاحب نے کہا نعمان تو مدینے بیٹھا ہے، اتنی آواز جنت کی میں آ رہی؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری جنت کو سناؤ۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے لیے دنیا سفر ہے اور جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں ڈاکیا ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں، قاصد ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں۔ جیسے پاکستان میں وہ جو ٹی سی ایس کا محکمہ، میں وہ ٹی سی ایس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے کبھی آئیڈیل نہ بنانا۔ آئیڈیل ایک 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 کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ وہ ہیں ہمارا آئیڈیل۔ تو اس کے لیے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اب تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں چھپی پڑی ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو۔ محبت کے لیے ہے خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔